اور آج بدبختوں کا ایک طوفان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم چاہیے، اور اپنے ایکسپرٹ کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ آج اسی گمراہی، یہ جو سوچ میں گمراہی ہے، اسی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ الحاد، ارتداد اور اپنی نسلوں کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ قرآن دعویٰ بھی کرتا ہے کہ یہ کام شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور قرآن نے اس کی دلیل بھی دی ہے کہ شرک کیوں گناہ ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے کیوں کا جواب۔ تو جب تک آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو کسی بھی کیوں کا جواب کبھی نہیں مل سکتا۔ قرآن مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے اس کا جواب دیتا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ٹھونس دی گئی ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے، غور کرنے اور اس میں تدبر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت دے۔ میں ایک دم لرز جاتا ہوں جو لوگ ایسا سوچتے ہیں یا ایسا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ خدا سے ڈریے، ایسے بدبخت انسان جو کتاب ہدایت کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کے سارے سوالات، اس کی ساری محرومیاں اور اس کے سارے شکوک و شبہات، ان سب چیزوں کو دور کرنے، مٹانے کے لیے اور اس کو اطمینان دینے کے لیے کہ خدا کا کلام حق ہے، ساری دلیلیں، سارے پروف، سارے ثبوت، سارے دعوے اس میں رکھ دیے اور آسان کر دیا۔ بار بار فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اور آج بدبختوں کا ایک طوفان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم چاہیے، اور اپنے ایکسپرٹ کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ آج اسی گمراہی، یہ جو سوچ میں گمراہی ہے، اسی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ الحاد، ارتداد اور اپنی نسلوں کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج تک ہمیں صرف کیا اور کیسے سکھایا گیا، کیا اور کیسے، کیا اور کیسے۔ نماز کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے؟ حج کیا ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ روزہ کیا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے؟ کیا اور کیسے، کیا اور کیسے۔ صدیاں گزر گئیں، کیوں کہیں نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھے گا صرف وہی اس گہرائی تک پہنچ سکے گا کہ کیوں روزہ ہے، کیوں نماز ہے، کیوں۔ آپ مان لیجیے اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، وہ کہے میں کیوں پڑھوں؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ آپ مان لیجیے اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آخرت میں سوال و جواب ہوگا، وہ پھر کہے گا میں آخرت کو کیوں مانوں، مجھے کیسے معلوم، میں کیسے یقین کر لوں کہ آخرت ہے؟ نہیں، اللہ پکڑے گا، اللہ کا عذاب ہوگا، میں کیسے مان لوں کہ اللہ ہے؟ کیوں میں یہ کیوں مانوں؟ اس کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے؟ اس کا جواب صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن میں ہے۔ آپ کے سارے کیوں کی لسٹ چاہے جتنی طویل ہو، آپ ایک بار اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، شروع سے آخر تک جائیں، آپ کی ساری لسٹ مٹ جائے گی۔ لیکن آج اب یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں صرف کیا اور کیسے سے آپ کسی انسان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی بھیڑ بکری کی نسل سے ہوگا تو آپ اس کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن جو جینیس انسان ہے، انٹیلیجنٹ ہے، جس کا دماغ کام کرتا ہے، جس کی عقل سوچتی ہے اور جو ہر جگہ پر انویسٹیگیشن کرتا ہے، کوشچن پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے، آپ ایسے شخص کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور ہمارے معاشرے کی گندی سچائی یہ ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی ایسا انٹیلیجنٹ، ایک ذہین، ایک ذکی انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، قرآن اللہ کا کلام کیوں ہے، میں کیسے مانوں کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے، یہ انسان کا کلام کیوں نہیں ہے، تو ہم اس کو کن انعامات سے نوازتے ہیں؟ ملحد، مرتد، گمراہ، زندیق، کافر
اور نہ جانے کیا کیا کہہ کے اس کو ایسا ڈیمورلائز کرتے ہیں کہ وہ دب جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کسی کے جسم پر ہی قابو کر سکتے ہیں، کسی کی روح کو آپ قید نہیں کر سکتے، کسی کے دل پر آپ دروازہ اور تالا نہیں لگا سکتے۔ آپ کے سامنے تو وہ چپ ہو جائے گا، لیکن اس کے ذہن میں جو کانٹا چبھ گیا، اس کانٹے کو کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اور یہی وہ نگیٹو تھنکنگ اور منفی رد عمل ہے جس کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے کیوں کا جواب نہیں مل سکا۔ آپ خود ہی سوچئے کہ آج کی جو ہماری نسل ہے اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ان کو آپ ڈرا دھمکا کر کے اور صرف کہانیاں بتا کر کے کیسے مطمئن کر پائیں گے؟ اب وہ دور نہیں رہا، اب آپ کو نہایت گہرائی کے ساتھ ایک ایک چیز کو سمجھنا ہوگا، ایک ایک چیز کی گہرائی میں جانا ہوگا، ایک ایک سوال کا آنسر آپ کو پڑھنا ہوگا، کھوجنا ہوگا، تلاشنا ہوگا، اور اپنی نوجوان نسل کو مطمئن کرنا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچئے کہ آج کی جو ہماری موجودہ نسل ہے وہ کس سٹیج پر ہے۔ وہ آئے دن یہ ریسرچ کرتی رہتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی رہتی ہے، یہی پڑھائی ہے، یہی اس کی لائف ہے کہ پنکھا کیوں چلتا ہے، بجلی کیسے بنتی ہے، جہاز کیوں اڑتا ہے، پانی کا جہاز کیوں نہیں ڈوبتا ہے، اے سی کیوں ٹھنڈا کرتا ہے، اور مشینیں کیوں عمل میں آتی ہیں۔ جب وہ ہر چیز میں کیوں کے ذریعے سے وہ پرورش پا رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یہی کیوں اس کو مذہب کی طرف بھی لے کر آتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو کیوں ہے، آخرت کیوں ہے، اللہ کو میں کیوں مانوں؟ اس کا جواب یہ وہ سنجیدہ موضوع ہے، اگر آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا۔ آپ کی جو مرضی آئے، آپ جس کو چاہیں گالی دے لیں، ملحد کہہ لیں، گمراہ کہہ لیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی سے نفرت کرنے سے اور کسی کو گھر سے نکال دینے سے، کسی سے بات نہ کرنے سے وہ مسئلہ سولو نہیں ہوتا۔ مسئلے کو سولو کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس لیول پر جائیں اور اس کے سوالوں کا جواب دیں۔ وہ مطمئن ہو جائے گا تو وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ اسی لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا تعلیم کا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو اپنی دوا اور اپنی غذا، اپنے کھانا پانی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور اہم نہ سمجھنے لگیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ہولناک حقیقت سے اور اس خطرناک اور ہوشربا سچائی کو سن کر اگر کچھ سمجھ پائے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہو رہا ہوگا، کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اب میں کیسے کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میں جس پس منظر کا ذکر کر رہا ہوں اس کا سامنا آپ کر رہے ہوں، اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے بھائی کے ذریعے سے، اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے ذریعے سے، یا اپنے دوستوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے، یا آپ کے آس پاس یقیناً ایسے لوگ ہوں گے، بے تحاشا لوگ ہوں گے جو اس کیوں میں آ کر پھنس گئے ہیں۔ اس دلدل سے ان کو نکالیے۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں، اب ہم ان سوالوں کے جوابات کہاں سے لائیں، کیسے تلاشیں، کہاں پڑھیں، کدھر جائیں؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھ سے جڑیں۔ میں انشاءاللہ انہی موضوعات پر اپنا موضوع بنا کر کے آپ سے گاہے گاہے گفتگو کرتا رہوں گا، اور اس جیسے جتنے سوالات ہیں اور جتنے کیوں ہیں میں ایک ایک کو ٹارگٹ کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی جہاں تک مجھے توفیق دے گا میں آپ کے ہر سوال کو اٹھانے کی کوشش کروں گا اور اس کا اطمینان بخش جواب دوں گا۔ یاد رکھیں یہ سب چیز قرآن میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہوتا، بچے کو تھمایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے سارے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہو، وہ اب بھی کھڑے ہو جائیں، کچھ تو جاگیں، کچھ تو کوشش کریں، کچھ تو حرکت کریں، ہاتھ پاؤں چلائیں، کچھ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور کسی ایک کیوں کا جواب بھی اگر آپ تلاش لیتے ہیں تو میری محنت کا پھل ہے، میٹھا پھل ہے۔ تو اگر آپ میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے، شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ میرا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچے۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے ہاتھوں میں قرآن لیجئے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم۔